اپنے کمرے میں آ کر اس نے اکمل کو دوبارہ فون کیا۔ میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں، اکمل نے اس سے کہا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ بعد اکمل نے اسے فون کیا۔ سالار، میں نے ثنیا کو تیار کر لیا ہے، اسے میں نے سارا معاملہ سمجھا دیا ہے، اکمل نے اسے بتایا۔ وہ ثنیا کو جانتا تھا۔ اکمل، اب تم ایک کاغذ اور پینسل لو اور میں جو چیزیں لکھوا رہا ہوں اسے لکھو، اس نے اکمل سے کہا، اور پھر اسے اپنے گھر کے بیرونی منظر اور لوکیشن کی تفصیلات لکھوانے لگا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہوا ہے تمہارا گھر، اکمل نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ تم نے دیکھا ہے، ثنیا نے تو نہیں دیکھا۔ یہ ساری تفصیلات میں ثنیا کے لیے لکھوا رہا ہوں۔ اگر پولیس اس کے پاس آئی تو وہ یہ ساری چیزیں اس سے پوچھے گی، صرف یہ تصدیق کرنے کے لیے کیا وہ واقعی میرے ساتھ اسلام آباد آئی تھی۔ وہ گاڑی میں چھپ کر آئی تھی اور رات کے وقت آئی تھی، اس لیے اسے زیادہ تفصیل کا نہیں پتہ، مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہی دائیں اور بائیں دونوں طرف لان ہے۔ میری گاڑی کا رنگ سرخ ہے اور سپورٹس کار ہے، اور اس کا نمبر بھی اسے لکھوا دیا۔ ہم پولیس کے 4 ناکوں سے گزرے تھے۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض اور سفید چادر سیاہ سویٹر کے ساتھ پہنا ہوا تھا۔ راستے میں ہم اس نام کے سروس اسٹیشن پر رکے تھے۔ سالار نے اسے نام بتایا۔ سروس اسٹیشن اور ہوٹل وہ دھند کی وجہ سے صحیح طرح سے دیکھ نہیں سکی۔ سالار نے یکے بعد دیگرے ہر چیز کی تفصیل لکھواتا گیا۔ سروس اسٹیشن پر گاڑی ٹھیک کرنے والے آدمی سے لے کر چائے بنانے والے لڑکے کے حلیے اور اس کمرے کی تفصیلات، انہوں نے کیا کھایا اور سالار اور لڑکے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی، اس نے چھوٹی چھوٹی تفصیلات اسے لکھوائیں۔ اس نے اپنے گھر کے پورچ سے لے کر اپنے کمرے تک کے راستے اور اپنے کمرے کا تمام حلیہ بھی اسے نوٹ کروا دیا۔ ثنیا سے کہو یہ سب کچھ رٹ لے، اس نے اکمل کو آخری ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا بھی کچھ سوچ ہی رہا تھا جب سکندر عثمان نے اچانک دروازہ کھولا۔ اس کے کمرے میں آئے۔ اس لڑکی کا کیا نام ہے؟ ثنیا، سالار نے بے اختیار کہا۔ سکندر عثمان نے مزید کچھ کہے بغیر دروازہ بند کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد سالار کو اس وکیل کا خیال آیا جس کے ذریعے انہوں نے ہاشم مبین سے رابطہ کیا تھا۔ اس وکیل کو ہائر کرنے والا بھی حسن ہی تھا، اور سالار سکندر کے نام سے وہ وکیل بھی واقف نہیں تھا، مگر سالار کو قابل تشویش بات اس کی تھی کہ حسن کا انوالو ہونا تھا۔ ہاشم مبین احمد اس وکیل سے حسن اور حسن سے اس تک بآسانی پہنچ سکتے تھے۔ اس نے اگلا فون حسن کو کیا اور سارے معاملات سے آگاہ کیا۔ میں تمہیں پہلے ہی اس سے منع کر رہا تھا، اس نے چھوٹتے ہی سالار سے کہا۔ میں وسیم اور اس کی فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کے اثر و رسوخ سے بھی بخوبی واقف ہوں، وہ بولتا جا رہا تھا۔ سالار نے کچھ اکتاہٹ بھرے لہجے میں اسے ٹوکا۔ میں نے تمہیں فون اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے نہیں کیا، میں صرف ایک خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں تمہیں۔ کس خطرے سے؟ حسن چونکا۔ تم نے جو وکیل ہائر کیا تھا وہ اس کے ذریعے تم تک اور پھر مجھ تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں، سالار نے اس سے کہا۔ نہیں، وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، حسن نے اس بار قدرے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سارا کام پہلے ہی بہت محتاط ہو کر کیا ہے۔ وہ وکیل بھی میرے اصلی نام اور پتے سے واقف نہیں، میں نے اسے جو ایڈریس اور فون نمبر دیا تھا وہ جعلی تھا۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ اسے حسن سے ایسی عقلمندی اور چالاکی کی توقع رکھنی چاہیے تھی۔ وہ ہر کام بڑی صفائی سے سر انجام دینے کا ماہر تھا۔ میں صرف اس کے پاس ایک بار ہی گیا تھا، پھر فون پر ہی رابطہ کیا، اور اس ایک ملاقات میں بھی میرا حلیہ بالکل مختلف تھا، اور میں نہیں سمجھتا میرے صرف حلیے کی بیس پر ہاشم مبین مجھ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ پہنچ گئے تو تو پتہ نہیں، اس تو کے بارے میں تو میں نے نہیں سوچا، حسن نے صاف گوئی سے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ اور یوں ظاہر کرو جیسے تمہاری یہ غیر موجودگی کسی ضروری کام کی وجہ سے ہے؟ سالار نے اسے مشورہ دیا۔
اس سے بہتر مشورہ بھی ہے میرے پاس۔ میں اس وکیل کو کچھ روپے پہنچا کر یہ ہدایت دے دیتا ہوں کہ ہاشم الدین جب پولیس کے پہنچنے پر وہ میرا غلط حلیہ بتائیں۔ کم از کم اس طرح فوری طور پر میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گا۔ اور ویسے بھی ان دنوں مجھے چند ہفتوں کے لیے انگلینڈ جانا ہے، حسن نے بتایا۔ پولیس اگر پہنچ بھی گئی تو تب بھی میں ان کی پہنچ سے بہت دور ہوں گا، مگر مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں گے۔ اس لیے اطمینان رکھو۔ اگر تم واقعی اتنے بے فکر اور مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ تم تک نہ آئیں، مگر میں نے پھر بھی سوچا کہ میں تمہیں بتا دوں، سالار نے فون بند کرتے ہوئے اس سے کہا۔ ویسے تم اس لڑکی کو لاہور کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ لاہور کی ایک سڑک پر چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے علاوہ اور کہاں چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے اپنا محل وقوع اور حد و دربا بتانے کے بارے میں مجھے ضروری نہیں سمجھا، بس وہ چلی گئی۔ عجیب بے وقوف ہو، کم از کم تم اس سے تو اس کا ٹھکانہ تو پوچھنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ہاں، مگر میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ سالار نے دانستہ امامہ سے آخری بار ہونے والی اپنی گفتگو گول کر دی۔ میں حیران ہوں کہ تم اب کس طرح کے معاملات میں انوالو ہونے لگے ہو۔ اپنی ٹائپ کی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہونا دوسری بات ہے، مگر وسیم کی بہن جیسی لڑکیوں کے ساتھ انوالو ہو جانا، تمہارا ٹیسٹ بھی دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ میں انوالو ہوا ہوں؟ تم واقعی عقل سے پیدل ہو، ورنہ کم از کم اس طرح کی بات مجھ سے نہ کرتے۔ ایڈونچر اور انوالومنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، حسن صاحب، سالار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور آپ نے یہ فاصلہ ایک ہی چھلانگ میں طے کر لیا ہے سالار صاحب، حسن نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں، اور تمہارا مجھ سے زیادہ خراب، ورنہ اس طرح کی حماقت کو ایڈونچر کبھی نہ کہتے۔ حسن بھی قدرے الجھا ہوا تھا۔ اگر تم نے میری مدد کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے منہ میں جو بھی آئے تم کہہ دو۔ سالار کو اس کی بات پر اچانک غصہ آ گیا۔ ابھی میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ کس بات کی طرف اشارہ ہے تمہارا؟ یہ ٹیسٹ والی بات کی طرف یا دماغ خراب ہونے والی بات کی طرف؟ حسن نے اسی کے انداز میں اس کے غصے سے متاثر ہوئے بغیر پوچھا۔ اچھا، اب اپنا منہ بند کرو، فضول بحث مت کرو۔ اس وقت ان تمام باتوں اور گڑے مردے اکھیڑنے کا نہیں۔ حسن اب سنجیدہ ہو گیا۔ فرض کرو پولیس کسی صورت ہم تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ امامہ کا اتا پتہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا بتائیں گے؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی وہ اس بات پر یقین کریں گے کہ امامہ کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں ان سے بھی وہی کہوں گا جو تم سے کہا ہے، اس نے بآواز بلند کہا۔ ہاں، وہ سارا مسئلہ تمہارے اس بیان سے ہی شروع ہوگا کہ میں امامہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ حسن نے اس کا جملہ دہرایا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قیمت تک امامہ تک پہنچنا چاہیں گے۔ یہ بہت بات کی بات ہے۔ میں امکانات اور ممکنات پر غور کر کے پریشان نہیں ہوتا۔ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم سے مجھے صرف یہ مدد چاہیے کہ تم اس سارے معاملے کو راز میں ہی رکھو اور پولیس کے ہتھے مت لگو۔ تمہارے کہے بغیر بھی میں یہی کرتا۔ ویسے بھی اگر میں پکڑا گیا تو وسیم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس بار تم نے واقعی مجھے امبیرسنگ کی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ اوکے، میں فون بند کر رہا ہوں، کیونکہ تم پر پھر وہی دورہ پڑنے والا ہے، وہی نصیحتیں، وہی پچھتاوا۔ یو آر ایکٹنگ لائک مائی فادر۔ سالار نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔